ویلکم بیک ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام کے اس حصے میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہماری ابھی گزشتہ سیگمنٹس میں بات ہو رہی تھی پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں آمد محرم کے سلسلے میں خصوصی انتظامات کے سلسلے میں آپ نے ہمارے دو مہمانوں کی گفتگو سنی۔ انہوں نے اپنی آراء سے آپ کو آگاہ کیا، جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ 296 مجالس جو ہیں وہ حساس ہیں اور 98 ماتمی جلوس جو ہے جن کو حساس قرار دیا گیا ہے، اور کچھ شیخوں کا بھی ذکر کیا علامہ صاحب نے اور ہمارے بھائی جرنلسٹ علی کاظم صاحب نے بھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پر کہ حکومت، اور ہم اپنے اس سیگمنٹ میں آپ کی لائیو کالز کے ہم نمبر MCR سے ہم نے کہا وہ ڈسپلے کر دیا انہوں نے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ناظرین کو بھی اس رائے سے آپ آگاہ کریں گے۔ تو جہاں بات ہو رہی تھی کہ آمد محرم ہے اور کوئی خاص ایسے انتظامات جو کہ جس طرح سے عالمی صورتحال بنی ہوئی ہے اور داعش کے معاملات ہیں اور ان کی ویوز پاکستان میں آئی ہوئی ہیں اور پاکستان میں ان کی چوکنگ ہو چکی ہے، اور پاکستان سے باقاعدہ کچھ طالبان کے کمانڈرز کے بیانات آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ آئے کہ وہ طالبان سے منحرف ہو کے داعش میں جا ملے ہیں اور ان کی وہاں پلاننگ ہو رہی۔ تو اس پہ کیا ہی مطلب ایک کامن سینس رکھنے والا انسان بھی مطلب یہ اس کو باقاعدہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کتنی سنگین صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال میں اپنے پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ نقوی بول رہا ہوں جی۔ نقوی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دعائیں آپ کے، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ آمد ہے، تیاری ہے محرم کی؟ الحمدللہ الحمدللہ انشاءاللہ ہر حسینی آپ باہر آئے گا لبیک یا حسین کے نعرے پہ، بالکل بے شک، اور اپنی خدمات پیش کرے گا مولا حسین کے سامنے۔ بالکل اور یہ وہ خدمات ہیں جو ہمارے ورثے میں، ہمارے خون میں بری ہیں۔ بالکل بے شک، جس کو کوئی روک سکے، روکے گا بے شک تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بے شک یہ نہ کل رکا ہے، نہ آج رکے گا، نہ کل رکے گا، بے شک۔ کیونکہ اس کی حفاظت ہماری 12ویں امام امام زمان کرتے ہیں، اور صلی اللہ انہیں کی حجت میں یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو آج آپ کی باتیں بھی سنی مولانا کی بھی، اور آپ سے تو میں آج تھوڑی سی بات اگر لمبی کروں تھوڑی سی تو مجھے اجازت دیں گے آپ؟ بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک ملک کے سربراہ نے یہ بھی کہا ہے کہ عراق میں، شام میں یا دوسرے ملکوں میں اتنے شیعہ نہیں مارے گئے جتنے سنی مارے گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ بیان آپ نے سنا ہوگا۔ بالکل سنا ہے، یہ حیدر العبادی صاحب نے کہا ہے میں آپ کے منہ سے یہ کروانا چاہتا تھا، جی ہاں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اتنے شیعہ نہیں مارے گئے جتنے سنی مارے گئے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گروپ ہیں یہ سنی اور شیعہ دونوں کے دشمن ہیں۔ یہ تو ثابت ہو گیا، کنفرم ہو گیا۔ بالکل۔ اب آ جائیں تھوڑا سا پاکستان کی طرف۔ تو پاکستان میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے کہ ہم بیعت بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، ہمارے مارے جاتے تھے، ہم وہاں اپنے سنی بھائیوں کو بلاتے رہتے تھے تو کوئی آتا نہیں تھا، یہ آپ کو پتا ہوگا۔ لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ شیعوں کے دشمن ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، جب رحمان بابا، داتا دربار، شیر شاہ ولی کے درباروں کو جب اڑایا گیا تو انہیں پتا چلا یہ تو اصل دشمن ہمارے بھی ہیں۔ تو پھر یہ ان کی بھی ضرورت بن گئی کہ یہ اتحاد بین المسلمین میں آئیں اور شیعہ سنی آپس میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ان کا مقابلہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے یہ دشمن شیعوں کے ہیں اتنے دشمن یہ سنیوں کا بھی ہیں۔ بالکل، یہ تو آپ کو کنفرم ہو گیا۔ کنفرم ہے جی ہاں۔ اب آگے بات آگے تھوڑی سی، اب میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک تو ضرورت تھی کل ہمیں، تو ہم انہیں کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو، اب یہ ضرورت ان کی بھی ہے کہ انہیں ہمیں ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ یہ دونوں کی ضرورت بن گیا، دونوں کی مشترکہ بن گیا۔ اب آگے تھوڑی سی بات ہمارے اپنے گھر کی، تو میں اپنے گھر میں اب جب آتا ہوں تو مجھے یہ تھوڑا سا آپ اس کا جواب ضرور دیں کہ جب 14 آدمی ماڈل ٹاؤن میں مرتے ہیں تو وہ شخص آ کے اسلام آباد میں تھلی ڈال دیتا ہے اور پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور اس کو ہلانے میں ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے لوگ بھی اس کے ساتھ مل کے دھواں دار تقریریں کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور 2 مہینے سے وہ بھی اپنے مسجد امام بارگاہ چھوڑ کے ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں۔ آپ نے دیکھا سارا کچھ، اور یہ کہیں چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ 14 تو وہ کنفرم کر کے آج دھرنا لے کے گھر چلا گیا،
اس نے تو اپنے 14 کا جو بینیفٹ دینا تھا وہ لے لیا. اب ہمارے جو 26,000 مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں, یا کل جو کوٹے میں شہید ہوئے ہیں, اس شخص سے کوئی ایک لفظ بھی منہ زبان سے نکلا ہے کہ یہ کیا ظلم ہوا ہے کوٹے والوں سے؟ کوئی اس نے بات کی ہے جس کے پیچھے یہ کھڑے ہیں؟ کچھ کہا ہے اس نے؟ ایک لفظ بھی نہیں بولا. اپنے 14 تو وہ پورے کر گیا, لیکن وہاں پہ ایک لفظ نہیں بولا. 26,000 ہم شہید کر چکے ہیں, ہم ایک لفظ نہیں کسی نے بولا, اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں دھواں دار اس کے 14 کے لیے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے بھائی, جب تک ہم اپنی قوم کا کوئی سربراہ نہیں لیں گے جو اپنی قوم کو لے کے اپنے دیوار پہ اپنے گھر کے پاس کھڑا ہو اور اپنی قوم کو پیچھے کھڑا کر کے بات کرے گا, تب تک ہمارے یہ اسی طریقے جاتے رہیں گے. آپ نے کراچی کی بات کر رہی ہے, وہاں روز ہوتے جا رہے ہیں, روز شہید کیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پنڈی میں جب پچھلے سال واقعہ ہوا تو کوئی دوسرے کا پکڑا گیا, سب ہمارے ہی پکڑے گئے جن کی ہم بعد میں ضمانتیں کرواتے رہے. اسلام آباد میں واقعہ ہوا تو کسی نہ کسی کو ہمارے ہی پکڑے گئے, ان کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں کسی نے لگایا. تو وہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن زیاد کی حکومت ہے, یہ تو کنفرم ہو چکی ہے, یہ تو ابن زیاد کی حکومت ہے. لیکن بار بار حکومت پہ ڈال دیتے ہیں, اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم حکومت پہ ڈال دیں, حکومت نہ لائق ہو. ہمارے اندر لائقی کون سی ہے کہ ہم تو پہلے 2 گروہ تھے, اب 4 ہو گئے. اور جب 4 ہوئے تو ایک گروہ فضل الرحمان کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھاتا نظر آیا, دوسرا گروہ جو طاہر القادری کے پیچھے گھر پینگیں بڑھاتا نظر آیا, اپنا گھر سارے چھوڑ گئے. تو ہمیں میرے بھائی یہ چیز سوچنی چاہیے, ہمیں اکٹھا ہونا ہے. دیکھیں کہ 1,000 آدمی مارا انہوں نے, دہشت گرد مارا ہے وہاں پہ ضرب اسب میں, تو ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے, اور وہاں پہ آپ کو 90% علاقہ کلیئر ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ چند ہزار لوگ ہیں جو اتنی طاقت لے گئے آپس میں اتفاق کر کے کہ ہم پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا. ہم 5 کروڑ ہیں اور ہم مرے جا رہے ہیں, ہمارے مارا جا رہا ہے, ہماری طاقت کا کسی کو پتہ ہی نہیں, اور ہماری جو طاقت ہے وہ ہمیں تقسیم کر کے رکھ دی گئی ہے اور اپنے اپنے گروپ بنا لیے گئے ہیں. تو میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ مرتے رہیں گے, اسی طریقے سے مرتے رہیں گے جب تک آپ گروپوں میں تقسیم ہوں گے. رضا نقوی کا آپ نے دیکھا کہ قانون نے اسے کہا ہے کہ تیری سزائے موت ختم کرتے ہیں, اور سزائے قید میں کر دی جو اس نے پوری کر دی ہے. انہوں نے کوئی اس کا ساتھ نہیں دیا, یہ اس کے پیچھے نہیں گئے, اس کا کچھ نہیں کیا, لیکن قانون کے ذریعے وہ بچ گیا تو اس کی اپنی مقدر. تو میں یہ کہوں گا کہ جب ہمارے اندر یہ ساری بھائی میرے کمزوریاں ہیں تو ہم اس پہ بات کرتے ڈرتے کیوں ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈرتے کیوں ہیں؟ جو ہماری کمزوریاں اس کو دور کرنے میں ہم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیوں نہیں زبان کھولتے؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں ایک لیڈر چاہیے عارف حسینی جیسا, ہمیں ایک لیڈر چاہیے مفتی جعفر جیسا, ہمیں ایک لیڈر اب بھی چاہیے, ہمیں 4 لیڈر نہیں چاہیے جو لوگوں کی دیواروں پہ, لوگوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے آگے بڑھیں اور دھواں دار تقریریں کریں, اور اپنے جب مرے تو 3 دن کا شو کر کے چپ. کل 8 آدمی مرے ہیں وہاں پہ کوئٹہ میں شہید ہوئے ہیں, کیا ہوا اس کا ریئیکشن, کیا ملا اس کا؟ کسی نے بات کی ہے؟ کوئی نکلا ہے بات؟ کیا کچھ نے کچھ نہیں, 3 دن کا شو گیا جی بس ختم. تو جب یہ ہوتے رہیں گے میرے بھائی تو کمزوری اپنے گھر کی دیکھو, اپنے گھر میں کمزوری ہے, اپنے گھر کی کمزوری کو دور نہیں کرو گے تو آپ کو یہی حال ہوگا, یہی کچھ ملے گا. آپ نے دیکھا ہوگا 2 عالمی جنگ میں کہ ترکی ہے کہ کمزور ملک تھا, تو جو آپس میں ملک لڑتے تھے علاقہ ترکی کا چھین کے لے جاتے تھے, اس کو مرد بیمار بھی کہا جاتا تھا. تو اس طرح اب ہم مرد بیمار ہیں, ہمارے اپنے گھر میں سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم لوگ خود کروا رہے ہیں. کیوں؟ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ کیا کہا جاتا ہے, ہمارے مذہب میں خون خرابہ نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ بندوق اٹھاؤ اور لوگوں کو مارو, ہم تو کہتے ہیں اپنی حفاظت کرو, تو ہمیں تو اپنی حفاظت کے لیے بھی کہتے ہیں جی خون خرابہ نہیں ہے. اتنا کمزور ہمیں کر دیا گیا ذہنی طور پہ, اور ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عالم ملے جو رضا نقوی جیسا ہو, جو ہماری قوم کو اکٹھا کر کے بتائے کہ ہمارے اندر بہت کچھ ہے, لیکن یہ ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم پھٹے ہوئے ہیں, ہم گروپوں میں تقسیم ہیں. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ, بہت شکریہ. تو یہ تھے نقوی صاحب, آپ شامل ہوئے ہمارے پروگرام میں اور آپ نے ان کی رائے سنی, کیونکہ ایک عوام کی آواز ہے, اور اس سے پہلے ہم نے کچھ مطلب علماء سے بھی ہم اس پروگرام میں شامل کرتے رہے ہیں, اور جو ہے وہ ان کی بھی رائے سے آپ کو آگاہ کرتے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی بھی رائے جو ہے وہ بھی آپ سنیں کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو ہم اسی کے ساتھ جو اپنے پروگرام کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ محرم اب آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ساری گفتگو کی اور یہ چل رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ بیچ میں کچھ انٹرنیشنل نیوز بھی آپ سے شیئر کرتا ہوا چلوں, جس میں کہ ہمارے پاس جو لیٹسٹ خبریں آ رہی ہیں اس میں کہ داعش نے عراق میں کچھ کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے, جس سے کہ لوگوں کے اندر جلد کی مہلک بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں.
اور مصر میں مظاہرین کے درمیان جو ہے وہ ایک شخص بھی ہلاک ہو گیا اور سعودی قونصلیٹ کی گاڑی بھی نظر آتش ہو گئی ہے، اور ایران اور گروپ جمع 5 کے درمیان ایک قلیل معاہدے کا بھی امکان پایا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے اور کوبانی کی بھی صورتحال سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ شام میں کوبانی شہر میں جھڑپیں جاری ہیں، جس میں کہ دہشت گردوں کو شدید جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آج پروگرام میں دعوت دی ہے، جو ہم شروع کرتے ہیں ان سے، جناب عابد کاظمی صاحب کو، اور ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ تو ہماری بات آمد محرم کے سلسلے میں ہو رہی تھی، اور ہم نے اپنے اس میں کچھ مہمانان گرامی کو مدعو کیا، جو کہ انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ وہاں پر تقریباً ایک فریق کی حیثیت اختیار کر گئی ہے جی، اور وہ جو ہے وہ کچھ سیریس نظر نہیں آتی کہ وہ اقدامات کرے، جو کہ میں نے کچھ خبریں اور بھی شامل کرنا چاہتا تھا، مگر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ چونکہ آپ خود جرنلسٹ ہیں، آپ صورتحال سے آگاہ ہیں کہ جو انٹرنیشنل ویو ہے اس کے جو اثرات پاکستان پہ پڑے ہیں وہ کتنے سنگین ہیں، تو اس کے حساب سے ہی اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت تھی۔ صحیح ہے۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اس میں کچھ سیریس نظر نہیں آتے ہیں کہ وہ اس حساب سے کیا کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ جی آپ کچھ پروگرام محدود کر دیں، جلوسوں کے روٹ چینج کر دیں، مجالس کو محدود کر دیں، یہ اس کا کاؤنٹر ایکشن تو میں نہیں سمجھتا کہ ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے پروگرام میں اسپیشلی ہمیں بلایا ہے۔ میں کیونکہ اپنا جو پروگرام سیٹرڈے کو ہی میرا ہوتا ہے 1:30 بجے، اس میں آنا تھا، لیکن آپ نے کہا جی پاکستان کے حوالے سے بات کرنی ہے اور دہشت گردی کے حوالے سے، تو کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں اور میں جس نظر سے دیکھتا ہوں اس کو، وہ ایک علیحدہ رائے ہوتی ہے۔ اور اس میں دیکھیں یہ جو چیز آپ بات کر رہے ہیں محرم کے حوالے سے کہ حکومت کی تیاری نہیں ہے، اس میں پچھلے سال بھی اسی طرح ہوا۔ پچھلے سال بھی ان کا یہی پروگرام تھا کہ ہم اس کو محدود کرتے ہیں، ان کے روٹس چینج کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ جو محرم کا پچھلے سال واقعہ ہوا تھا راولپنڈی میں، کافی مشہور ہے اور تمام لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اور اس میں یہ وہ واقعہ بھی اسی وجہ سے ہوا، وہی لوگ، وہی ایلیمنٹس جن کا آلریڈی شواہد مل چکے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے سپورٹ کی ہے، وہی گروپ پھر سرگرم عمل ہے کہ اس سال اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے۔ لیکن پچھلے سال ناکامی ہونے ہوئی، چیلم کے لیے انہوں نے کافی کہا کہ آپ روٹ چینج کریں، پنڈی کے لیے خصوصاً، کیونکہ پنڈی میں وہاں رہا بھی ہوں، میرے آلریڈی رپورٹر وہاں ہیں، رپورٹیں وہ پہنچاتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ابھی تک۔ پچھلے سال کا جو معاملہ ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا، جن کے گھر میں چھاپے مارے گئے، جن کے گھر جلائے گئے، اور جن کے وہ امام بارگاہوں کے اندر جن کو جلایا گیا، قرآن مجید کو جلایا گیا اور اس قسم کے واقعہ ہوئے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف رپورٹیں ساری انہوں نے مرتب کی ہیں، اس کی بجائے کہ وہ ان کے جو ان کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، ان کی بجائے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بے شمار بندے یہاں جو برطانیہ میں اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں، وہاں پنڈی کے رہنے والے ہیں، ان کے گھر والوں کو، ان کے بھائیوں کو اسی طرح پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، سرکاری طور پر پولیس نے پکڑا ہے، اور ہم ان کی مذمت کرنے میں لگے رہے ہیں۔ میں خود وہاں ٹیلی فون کرتا رہا ہوں، کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا تھا مجھے وہاں کام کرتے ہوئے کرائم پر، اور ان کے مجھے طور طریقے کا پتہ ہے کہ اصل جو بندہ زیادتی کرنے والا ہے اس کو نہیں پکڑتے، اس کو پکڑتے ہیں جو دیکھتے ہیں مظلوم ہے، واقعہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کی بیکنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کو پکڑتے ہیں۔ یہی قانون کی عمل نہیں ہے وہاں، جس کی وجہ سے یہ ابھی دھرنےوں میں، اس کی وجہ سے ان کو سبق لینا چاہیے تھا گورنمنٹ کو، کہ وہ سبق سیکھیں اور ایسے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو غیر جانبداری سے دیکھیں اور ان کی اصلاح کریں۔ محرم کے جلوس کا روٹ کا جہاں تک تعلق ہے، روٹ ایک عرصے سے بنے ہوئے ہیں، فکس ہے، ان کو جب چینج کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک تو جو پہلے سے بنا ہوا ہے سسٹم، اس کو جب چینج کریں گے تو وہ سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں گے، اور حکومت کی اس طرح ریٹ پہلے بھی قائم نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں سے جو ان کے تعلقات بیک ڈور سے تعلقات تھے وہ اب سامنے آنے شروع ہو گئے کہ سامنے اس طرح کے، جہاں یہ لفظ آتا ہے حکومت، جی وہاں انسان کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ حکومت کی ایک ریٹ ہوتی ہے، حکومت کی پاور ہوتی ہے، اور ایک نظر آتا ہے کہ ایک حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو لے کے چلے، وہ بھی ایک جمہوری حکومت جس میں سب شامل ہو۔ مگر جب حکومت پاکستان کا نام آتا ہے، جب آپ ادھر نظر کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کوئی ریٹ نظر نہیں آتی، کہیں پر نظر نہیں آتی، تو پھر یہ مطلب آیا یہ پاکستانیوں پر پاکستانیوں کی حکومت ہے یا یہ مسلط کیے گئے ہیں؟
دیکھیں جو پچھلے سال بھی شور پڑا تھا کہ یہ سعودی عرب نے اتنے پیسے دیے ہیں اور سارا کچھ، تو ظاہر ہے ان کے فیور کی جب گورنمنٹ وہاں آ گئی ہے تو پھر سعودی عرب نے وہاں پیمنٹ تو کرنی تھی، تو جب پیمنٹ انہوں نے کی ہے وہاں تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے مطابق تو وہاں یہ کرنا ہے کہ آپ نے خطبے بھی اپنے مطابق دلوانے ہیں، اور آپ نے پیڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو مسجدوں میں اور آگے پیچھے جو نظام بنا رہے ہیں اور جس طرح اس کو چلا رہے ہیں آگے، تو ان چیزوں کو وہ کر کے تو بڑی ہم نے جب دیکھا کہ یہ سسٹم چل رہا ہے تو حکومتی ریٹ نظر نہیں آ رہی، تو پھر تو ہمیں خود بڑا افسوس ہوا ہے، اور اس کو ہم چاہتے ہیں، یہ اپنے کالموں میں بھی میں لکھتا ہوں، اور ٹی وی پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں مختلف ذمہ دار کو یہاں بلا کر ان سے یہ کلوایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ کہیں حقیقت پر مبنی بات کہیں تاکہ کسی کی کانوں میں یہ جائے اور وہ سبق سیکھیں، لیکن وہ سبق نہیں سیکھ رہے، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ کہاں سے ہے، ہمیں پیسے کہاں سے ملیں گے، کمیشن کہاں سے ملے گا، وہ بات کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے ملک کا. بہت اچھی رائے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا، اور اس کے اوپر ابھی بات چیت رہے گی کیونکہ آپ کو اس پروگرام میں پہلے سے آنا تھا، آپ ٹریفک میں، ہم نے آپ ٹریفک میں جو ہے وہاں پر ہیں اور اس میں کچھ ٹائم لگے گا، تو میں اسی کے اوپر ایک قانونی ماہر کے حوالے سے، چونکہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں چودھری ظفر اقبال ایڈوکیٹ صاحب، تو میں چاہوں گا کہ اس سارے معاملے پر آپ اپنی اس نظر سے، چونکہ آپ قانونی ماہر ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور ہمیں اس موقع پر فراہم کیا ہمارے لیے کچھ قانونی بات. پاکستان میں جو پرابلم ہے ہمارے لیے، اصل میں پاکستان کی حکومت جو ہے فیل ہو چکی ہے. ہمارے پاکستان میں ایک روٹین بن چکی ہے، قانون بن چکا ہے کہ انہوں نے انسانوں کی لاشوں پر سیاست کرنی ہے، اور یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ خود کروا رہی ہے. ان کے پیچھے جب دیکھیں جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے پاکستان میں، مجھے پتہ ہے کسی ایک کو بھی سزا ہوئی ہے، پر جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو کور کرتے ہیں، ان کے چہرے دکھاتے کیوں نہیں عوام کو کہ دوبارہ یہ سامنے نہ آئے. تو یہ ساری انڈر کورنگ گورنمنٹ پاکستان کر رہی ہے کہ لاشوں پر سیاست ہمیشہ سے ہو رہی ہے. یہ دفعہ تک 48 سے یہ 47 سے پاکستان جب سے ہو رہا ہے. تو ہم قانون کی جب بات ہے، قانون کی بالادستی جو ہے وہ اپنی جگہ لکھی ہوئی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. سب سے دیکھیں پاکستان میں جو دیکھیں، سیریا میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، ہماری جو نائل جو لیڈر ہیں انہوں نے جناب یونائٹڈ نیشن کے جو امریکن باہر کے لوگ ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے وہ آپشن کا کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں. صدام صاحب اسی طرح گئے، انہوں نے اپنا ملک تباہ کروا دیا لیکن ملک کی صدارت نہیں چھوڑی. لیبیا کا یہی حال ہوگا، باقی کے جو ممالک ان کا بھی یہی، اور پاکستان کا بھی یہی حال ہو رہا ہے. اب پاکستان میں دیکھیں جو مظاہرے ہو رہے تھے، جلوس ہو رہے تھے، وہ جو دھرنے ہو رہے تھے، ان کو شرم کے مارے حکومت چھوڑ دینی چاہیے تھی. لیکن جب اب یہ دوبارہ یہ جو ہمارے محرم کا دن آ رہے ہیں، اگر دوبارہ انسانوں کی لاشیں وہاں گری تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے. کہ اصل میں ہماری جو حکومت ہے یہی کام کروا رہی ہے اور یہ اس کو ایشو کا علاج رکھتی ہے. لیکن ہم نے پھر میں اسی نقطے پر آؤں گا حکومت کی طرف، کیونکہ ہم نے ابھی اس سے کچھ سیگمنٹس میں ہم نے بات کی، ہم نے شیعہ علماء کونسل سے ان کے نائب صدر علی محمد صاحب کو بھی لیا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس میں باقاعدہ حکومت میں بھی دو گروپ واضح نظر آتے ہیں. ایک طرف فوج کچھ سیریس ہو کے آپریشن کرتی ہے، تو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہم نے پکڑ کے دیے اور انہوں نے چھوڑ دیے، سارے دہشت گرد چھوڑ دیے. کوئی بات آگی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر فوج آپریشن کر بھی رہی ہے اور وہ مار بھی رہی ہے اور وہ لوگ پلٹ کے شہروں میں آ رہے ہیں اور ان کو محفوظ پناہ گاہیں مل رہی ہیں، صوبائی حکومتیں اس کو شیلٹر دے رہی ہیں. بلکہ میں آپ کو بالکل اور بات کو واضح کر دوں کہ بالکل جو ریسنٹ واقعہ ہے، ابھی 2 ٹارگٹ کلر جولی میں عوام نے پکڑ کے پولیس کو دیے. ابھی تک میں بہت سارے لوگوں سے اس پر رائے لے چکا ہوں کہ اور انفارمیشن جاننے کی کوشش کی کہ آگے فردر کیا انکوائری ہوئی ہے اس پر. مطلب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، ہم کہاں سے چلے تھے، ہم مارنے آئے تھے، کیا تھا. تو اب وہ اس کو لے گئے رینجرز والے، اس کے بعد کوئی اطلاع نہیں ہے. میں آپ کی اسی کا تکرار کرتا ہوں، یہی بات ہے کہ اگر وہ بات اس میں شامل نہ ہوں تو وہ سامنے آئیں. یہ خود یہ لوگ یہ کام کروا رہے ہیں. اگر یہ نہ کرواتے ایک دفعہ ہو، دوسری دفعہ ہو، تیسری دفعہ ہو. اب پرابلم ہمارے ملک میں یہی ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ خود کام کروا رہی ہے اور دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، ان کو کور کر کے اندر وہ خود چھوڑتے ہیں، خود پکڑتے پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ شامل ہے. میں دوسری بات یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں پاکستان کی فوج نہ ہوتی تو یہ ملک کب قانونی جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا تھا. یہ پاکستان کی فوج ہے جس کو آبر کہتے ہیں، عملیت کہتے ہیں، لیکن خود کیا کر رہے ہیں. جب دیکھیں ایک ملک جب ان سے سنبھالا نہیں جائے گا تو وہ تو آئیں گے، ملک کو جانے نہیں دیں گے. تو ان حکومتوں کو، میرے پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، یہ جب انسانوں کی لاشوں پر سیاست کرتی ہے تو یہ جو نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک ہمارا جو ہے نا، یہ تقریباً ڈفرینٹ کمیونٹی وہاں رہتی ہیں، جیسے شیعہ، سنی، وابی، سارے یہ بھائی ہیں. تو ان کی حفاظت، ان کا کام کرنا ہے. حکومت اگر نہیں کر سکتے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت پاکستان کو پہلے دن سے جب اسلام آباد ٹاؤن میں جو کچھ ہوا
وہ جو طاہر قادری عمران خان جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن اب جناب وہ, اور بڑی مزے کی بات ہے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں, وہ یہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دھرنے ان کے فیل ہو گئے ہیں. دھرنے انہوں نے شرم نہیں کیا, انہوں نے شرم کیا یار کہ ان کو تو شرم ہے ہی نہیں ہے. عوام کہہ رہی ہے اتنے لاشیں گری ہیں, ایک پرچہ تک نہیں ہوگا. آپ تو دہشت گردوں کی بات کرتے ہیں, وہ تو کور ہے, انڈر کور ہے ان کے. ماڈر ٹاؤن میں جو 10-12 بندے جو پوری دنیا میں قانون الگ اور پاکستان میں قانون الگ, بالکل, کہ مطلب کھلے عام گولی مار دی گئی اور بچوں کو ڈنڈے مار کے مار ڈالا گیا, اس پہ کوئی بات نہیں. ایک بندہ چارج نہیں ہو رہا, تو یہ حکومت کے لیے شرم سے فیلئر اور کیا ہوگا, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن یہ ختم ہو جائے گا, آپ دیکھیں پر یہ کہیں گے کہ امریہ تو آنا چاہیے, وہ ان سے بہتر ہے. پاکستان کی فوج جو ہے یہ ان کی انسلٹ کرتے ہیں. جب تک پاکستان کی فوج ہے تو یہ ملک بچا ہوا ہے. اگر یہ پاکستان فوج نہ ہوتی تو یہ ملک کب کا یہ بیچ کے کھا چکے ہوتے. ہندوستان سے یہ پینگے بڑھا رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہماری وہاں بزنس نہیں ہے, سعودیہ سے انہوں نے وہاں کیا ہے. لیکن ہمارے اپنے ملک جو ہے وہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ہمارے عوام بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو دوبارہ ووٹ نہ دیں. اگر یہ ووٹ دیتے ہیں تو پھر یہی لوگ آئیں گے. اور کیا نام ہے ہمارے ایک تجزیہ کار, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اس مشین سے جب بار بار یہی نکالیں گے تو یہی نکلے گا. جی ہاں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ڈالیں گے وہی نکلے گا. تو یہ لوگ جناب 3 دفعہ یہ آ چکے ہیں, تو ان کو اب شرم سے چلے جانا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے قابل ہی نہیں ہے. اور نئے جو لوگ ہیں ان کو کچھ کام کرنے دیں, لیکن یہ چاہتے نہیں ہیں. اصل پرابلم ہے. اگر آپ نے کہا کہ ووٹ ڈالیں گے تو یہی آئیں گے, اس سے پہلے بھی ان کو ووٹ کہاں نہیں ہے لوگوں نے. نہیں, آپ جو ہے نا ووٹنگ کا سسٹم چینج کر رہے ہیں. نہیں, ووٹ تو ابھی ووٹنگ کا سسٹم چینج ہوگا. اب جو ہو رہا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, اور ان لوگوں کا نام نشانہ ختم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ ایک دن یہ کٹہرے میں آئیں گے کہ انسانوں کی لاشیں جو ان کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. بالکل اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. تو انشاءاللہ جناب یہ ایک دن ہمارا ملک یہ ووٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ووٹ کی بات کے حوالے سے میں کروں کہ جس طرح ایک وہاں ایک بندے نے بنایا ہوا تھا ملک بنانے کے لیے, جمع کرنے کے لیے ایک بنایا ہوا تھا, اس میں پائپ اس نے کہیں اور لگایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ملک جو آتا تھا ادھر سے جہاں وہ جاتا تھا وہاں وہ پانی جا رہا تھا, لیکن جو اصل ملک تھا وہ کہیں اور جا رہا ہے. یہی معاملہ ہے کہ ووٹ جو ہماری عوام ڈال رہی ہے یہ کہیں اور جا رہے ہیں, یہ جمع ہو رہے ہیں کہیں یہ کہ نکلیں. ٹھیک ہے, وہ جو باکس ہوتے ہیں جو اوپن کیے جاتے ہیں جن کی گنتی ہوتی ہے وہ آلریڈی پہلے سے ہوتے ہیں. کیونکہ میں آلریڈی وہاں پولنگ اسٹیشن پر جا چکا ہوں, اور جو باکس جن پر دستخط ہوتے ہیں سیم وہ پہلے سے کیے ہوتے ہیں, ہر چیز بنی ہوتی ہے, کتنے ڈالنے ہیں, کہاں کرنے ہیں. ایک پولنگ اسٹیشن پر میں جو ذاتی ایک پولنگ اسٹیشن تھا وہاں 300 ووٹ تھے ٹوٹل. ٹھیک ہے, جب اس والٹ باکس وہاں دیکھا اتنے لوگ بھی نہیں آئے, ٹرن آؤٹ نہیں تھا, لیکن اس میں کیا ہوا کہ اس میں 326 ووٹ نکلے ٹوٹل, 326 نکلے. اجازت سے جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علی بھائی, اور آپ کے دونوں مہمانوں کو بھی السلام علیکم. محمد علی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اب اتنے اس کے اوپر کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے اس کو ختم کریں, کہاں سے آپ چاہے شروع کریں, کیونکہ ہمارا ٹاپک تو ہے محرم سب کے لیے. سمجھ لیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور کینسر کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس کینسر کو کیا کرنا ہے, تو یہ تو موت ہی ہے اس کے اوپر جو امت کی حالت ہو چکی ہے. تو اس کے اوپر صرف 2 چیزیں کا 2 الفاظوں میں شاید میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں کہ آپ کی امت کی سمجھ میں آ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں تو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں. اب لندن میں صرف ایک آواز یہ چاہیے کہ کوئی آدمی اٹھے وہ یہ کہے کہ میں رسول کی اور حسین کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں وہ اکٹھی نہیں ہو رہی ٹیبل کے اوپر. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی چاہے سنی ہے, شیعہ ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, یہ ہے بزنس. یہ سیزن لگتے ہیں, حج کا سیزن, محرم کا سیزن, اپنا کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم مناتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن, یہ سارے سیزن ہیں. تو اب یہ علماء دین میں بھی اپنا جو نا کیا کہتے ہیں رول ادا ٹھیک طرح سے نہیں کیا. تو اب صرف اتنی بات ہے کہ ہمارے پاس سادات الحمدللہ اتنا انٹلیکچوئل ہے. میں نے سرچ کی ہے کہ اہل تشیع کے پاس بہت سارے جو نیو جنریشن ہے, ڈاکٹر, انجینئر, ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے. صرف اور صرف یہ بات ہے کہ یہ لندن کا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے اور یہاں پہ ہم اکٹھے نہیں ہو رہے. اور میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, توجہ دلا رہا ہوں اہل تشیع بھائیوں کو. میں اہل سنت وال جماعت سے ہوں کہ اہل تشیع بھائی اور جو خاص طور پہ سردار ہیں وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو اکٹھا کریں اور آگے لے کے چلیں. یہ علماء دین کے کاندھوں پہ مت چھوڑے, کیونکہ دین کے اوپر بات اب یہی انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ انہوں نے پوری دنیا میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر دین کی دجیاں, ان کا رول نہیں آنے دینا گورنمنٹ کے اندر.
چاہے وہ شیعہ ہے, سنی ہے, وہابی ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے, انہوں نے اس مذہب کو باہر نکالنا ہے. تو صرف یہ سادات کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ان کے کاندھوں کے اوپر کہ یہ نواسط رسول سے ہے اور یہ رسول کے وارث بھی ہیں, اور ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے, بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ لندن میں اکٹھے ہوں اور یہ مشن کو آگے لے کے چلیں اور انٹرنیشنل ایجنڈا دے. یہ نہ صرف ایجنڈا دیں کہ یہ صرف ہمارے پاس صرف حسینی ایجنڈا ہے, اہل تشیع کے لیے ایجنڈا نہیں, پوری انسانیت کے لیے جو رسول نے ایجنڈا دیا تھا وہی میرے اپنے جو سادات بھائی ہیں ان کو ایجنڈا دینا پڑے گا, اور وہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کو آواز دے. اور مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی آواز دے گا وہ آپ کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں گی, اور انشاءاللہ ہم اس امت کو آگے لے کے چلیں. امت کو کیا, اس پوری دنیا کو لے کے آگے چلنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو باقی یہ ہے کہ قرآن کی ایک ہی آیت ہے, وہ اس میں بتا دیا گیا ہے, رسول بھی بتا گئے تھے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, یہ سب کو پتا ہے, اور ایک انسان کو بچانا یہ پوری انسانیت کو بچانا ہے. اگر امت اسی چیز کو مان لے تو الحمدللہ میرے خیال سے سارے ہمارے مسئلے حل ہو جائے. تھینک یو ویری مچ میرے بھائی ٹائم دینے کا. تو کوشش کریں کہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ڈھونڈے. جزاکم اللہ خیر. میں ایک بات تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں کہ جیسے یہ فرما رہے ہیں نا, اصل میں سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں اور یہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں جو پاکستان کے لیڈر صاحبان ہیں یہ لاشوں پر سیاست کرتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ ایک انسان کو قتل کر دیا تو ساری انسانیت جان گی. تو یہ کتنے قتل روز ہو رہے ہیں, اور یہ مزے کی بات ہے خود کروا رہے ہیں, یہ خود مل رہے ہیں. ان کی حکومت چلنی چاہیے. یہ چھوٹے جو لوگ نیچے وہ کام نہیں کر رہے اپنے جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انشاءاللہ یہ بہت جلدی ختم ہونے والے ہیں اور یہ اتنا عرصہ نہیں چلیں گے. تو برطانیہ میں جناب ہمیں چاہیے کہ سب مسلمانوں کو مل کر کہ کوئی شیعہ سنی وابی نہیں ہے, سب بھائی بھائی ہیں. سب کا کام ایک ہی ہے, ایک ہی اللہ, ایک ہی رسول, ایک ہی قرآن ہے, اسی کو مانتے ہیں. ایک ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, امام حسین السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی, سارے مانتے ہیں ہم. کوئی بھی ایسا نہیں مسلمان جو نہیں مانتا. تو یہ جو فرقہ نہیں ہونا چاہیے, ہم سب کٹھے بھائی بھائی ہیں. بالکل. ہم اس پروگرام میں اس سے پہلے بھی بات کرتے رہے اس کے اوپر کہ جب ضرب عضب چل رہا ہے اور وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں, حالانکہ کبھی کوئی ڈیڈ باڈی نہیں دکھائی گئی کہ کتنے لوگ مارے گئے. ہاں اطلاعات آتی ہیں اور قوم کا جو ہے وہ بھروسہ ہے پاکستان آرمی کے اوپر, جو آخری امید وہی ہے ان کی. تو وہ کہتے ہیں کہ 40 مارے ہیں, آج 30 مارے ہیں, اتنے ٹھکانے تباہ کر دیے. تو پوری قوم سمجھتی ہے کہ ہاں ٹھکانے تباہ کیے ہوں گے اور آپ نے اتنے لوگ مارے بھی ہوں گے. تو ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے اور ابھی بھی وہی کریں گے. کیا یہ فی الفور پاکستان کے شہروں میں لانچ نہیں ہونا چاہیے؟ جس طرح سے وہ کینسر وہاں سے ہٹ کے اور پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے, بلا تفریق, اور اس نے بزنس ہب جو کراچی 75% جو ہے وہ وہاں سے پورے پاکستان کے لیے منبع ہے انرجی کا, تو پورا بزنس وہاں پر ہے. تو اس کو انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. بھتے, قتل و غارت گری اتنا کیا ہے کہ وہاں سے فوراً انویسٹمنٹ نکل گئی ہے. وہاں کے مقامی لوگ پیسہ ڈالنے کو تیار نہیں. میں ایک کال لے لوں پھر یہ کال کے بعد میں جواب دیتا ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں جی کٹ گئی. جی اچھا جی سن لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں اظہر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی اظہر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی شکریہ. ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں اور پچھلے بھی چند لوگوں کی گفتگو میں. تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار, صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال, وہ مرد مجاہد نظر نہیں آتا مجھ کو, وہ جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار. دیکھیے سب سے بڑا جو المیہ ہے آج کے مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے درمیان بہت ساری دراڑیں پیدا کر دی ہیں, اور یہ جو ڈفرینسز اور یہ ساری چیزیں ہیں, اس کا ایک سب سے بڑا رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے مسلمانوں میں انتشار جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا ہے, جس سے ہمارے ذہن جو ہیں ان میں وہ چیزیں ترقی نہیں پا سکی, نمودار نہیں ہو سکی, جس سے کہ ہم ایک امہ کے رول پوری طرح سے ادا کرتے ہیں. کیونکہ اسلام کے اندر جغرافیائی حدود کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اسلام میں امہ کا تصور ہے, اور امہ کا تصور جو ہے اس کی سب سے بڑی مثال اور اسلام کے جو انصاف کی مثال ہے وہ یقینی طور سے ہمیں کربلا کے واقعے سے ملتی ہے, جو ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کربلا کے واقعے کو لے کر بیان تو بہت کیا, احساسات بہت دلائے, لیکن جو عمل اور اس کا مظاہرہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے تھا
وہ ہم نے نہیں پیدا کیا، نہ ہم نے اپنے اندر پیدا کیا، نہ ہم نے اپنی نسلوں میں پیدا کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ہم کو ایک امتحان تھا جس کا ٹیسٹ ہم کو پاس کرنا تھا پریکٹیکل طور پر، اس سے ہم دور ہوتے چلے گئے، اور یہ باطل کی جو قوتیں تھیں انہوں نے ہم کو ٹیک اوور کرنا شروع کیا۔ اس میں ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے ہر ایک کا ایک رول بنتا ہے، سیاسی بھی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، یعنی یہ سمجھیے جو پوری زندگی کا ایک رول ہے وہ سب بنتا ہے۔ اس میں انفرادی طور پر بھی جو ہے وہ بہت اہمیت ہوتی ہے انسان کی، کہ اس کا اپنا کیا رول ہے، اس کا اپنا کیا کردار ہے، کیا اس نے کبھی اپنی شکل بھی صحیح معنی آئینے میں جھانکی ہے، یا اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ دوسروں پہ تنقید کرتا رہے۔ دوسروں موجودہ مسائل جو ہیں پاکستان کی، جس پہ پہلے گفتگو بھی ہوتی رہی، یہ ساری دیکھی چیزیں جو ہیں انتظامیہ کی، سیاسی اور ساری باتیں، یہ سب باتیں آپ کے کردار سے ریلیٹ ہوتی ہیں، آپ کی ذمہ داریوں سے ریلیٹ ہوتی ہیں۔ جب اس کے اندر کرپشن کے ایلیمنٹس، لا اینڈ آرڈر کے ایلیمنٹ، دہشت گردی کے ایلیمنٹس نمودار ہوتے رہیں گے، اور ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے ان سیاستدانوں کو آگے جانے دیں گے، تعلیم کا فقدان اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ لوگوں میں صرف یہ شعور پیدا کرنے کے لیے کہ ان کے حقوق جو ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے، اور عوام کے حقوق ہیں، عوام کا ہی ووٹ ہے کہ جس سے پاور ہم وہ دیتے ہیں، جس کی ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ان کی ووٹ کی امانت میں اتنی بڑی خیانت ہو رہی ہے، اور ہمارے سیاست جہاں جائیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ کوئی پالیسیز ایسی نہیں بیان کرتے ہیں۔ پولیس کا بھی رول دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا پولیسائز کر دیا، جیسے آپ کے مہمان نے ابھی بتایا، لاشوں پہ سیاست ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ اس قسم کی باتیں ہیں، انصاف کہیں نظر نہیں آتا، آپ کو کوئی کیس نظر نہیں آتا، کہا تو یہ جاتا ہے کہ صاحب ہم نے اپنے دہشت گرد مار دی، کہاں ہے وہ دہشت گرد؟ ذرا ان کی شکلیں نہیں تو کم از کم ان کی باڈیز تو دکھا دیں قوم کو، سمجھے نا آپ؟ تو میں مقصد کہنے کی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیں سمجھنے کی، سوچنے کی، کہ جب تک ہم اپنی صفوں میں اتحاد اور عمل نہیں پیدا کریں گے، اور اس میں بہت بڑا اہم کردار جو ہے وہ ہمارے علماء حضرات کا ہے، وہ چاہے کسی بھی فقہ کو ہو۔ میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، میرے سامنے صرف ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے مسلمان، سمجھے نا آپ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے آپ کو، کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی کہاں تک جو ہے ہدایت پر عمل کیا ہے، اور اگر ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو یقین جانیے یہی جو آج افرا تفریح ہے، یہی جو آج پاکستان ہم کو نظر آ رہا ہے، کل خدا نہ خواستہ اس قسم کی آپ کے سامنے یہ تنظیمیں آ گئی ہیں جیسے داعش وغیرہ ہیں، سب کچھ ہے، جن کے بارے میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں، اسرائیل کے ایجنسیز میں شامل ہیں، خدا معلوم اور کیا کیا ان کے رولز ہیں، اور مطلب یہی وہ لوگ ہیں، اسی قسم کے لوگ ہیں جو افرا تفریح پھیلا کے، اور ہماری جو دوسری اسلامی قومیں ہیں ان کی بھی دیکھ لیجیے کہ ان کی بھی کیا افسری ہو رہی ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں خاص طور سے ہمارے علماء حضرات کو اور عوام کو پوری طرح سے آنکھیں کھول کر یہ حکومت جو ہے اگر اس قابل نہیں ہے تو اس کو جلد سے جلد ہٹا کر صحیح اور اچھے لوگ لائیں، اور یقین جانیے ہم علماء حضرات کی بہت علم قدر کرتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے یقینی طور سے ہمارے علماء حضرات اس چیز کو کنڈیم کریں گے، وہ چاہے شیعوں کا ہو یا سنیوں کا ہو۔ مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے بھی اصل میں اچھا نہیں لگتا، صرف ایک مسلمان کا لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، اور کوئی بھی جو ایکٹیویٹی کرمنل ایکٹ کے اس میں ہوتی ہے، قانون نام اس چیز کو انڈورس کریں گے۔ اس ملک میں بھی جو قانون گرفت میں لاتا ہے آپ کو، جب گرفتار کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا کوئی بھی ہیں، آپ کی کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے، آپ نے لا اینڈ آرڈر کی وائلیشن کی ہے، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی نافذ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا جو ہے، میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے جو خاص طور سے وہ ہیں آپ کے علماء حضرات، ان کی طرف سے یہ کہوں گا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ میں اپنے سوال میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ آپ نے ابھی گزشتہ کچھ ایام میں سنا کہ 5 کمانڈروں نے طالبان سے نکل کے داعش کو جوائن کیا۔ جی بالکل۔ تو کیا اب یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے کہ ہم شہروں میں آپریشن لانچ کریں اور پاکستان کو ان دہائیوں میں لے جائیں جہاں پاکستان امن کا گہوارہ تھا، جہاں محرم سب مل کے منایا کرتے تھے، ربیع الاول سب مل کے منایا کرتے تھے، سبیلیں ہوتی تھی جلوس کے راستوں میں اور تمام فرقے اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے تھے؟ کیا یہ وہ رائٹ ٹائم نہیں ہے ہم آپریشن لانچ کریں اور ان کا خلا کما کریں؟ جی مصفی بھائی، میں شروع کرتا ہوں وہاں سے، جب آزاد کے ٹائم سے پہلے ہم نے پروگرام کو جی بالکل اسی وجہ سے، کیونکہ کالر آ جاتے ہیں پھر وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، کیونکہ کافی چیزیں داعش کے حوالے سے بھی ہم نے کلیئر کرنی ہے۔ لیکن شروع میں یہ کرتا ہوں، آگے جلدی بڑھتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور سے پہلے جو جس طرح تھا، کوئی کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں تھی، اس کے دور میں فرقہ واریت کا جو بنیاد رکھی گئی، اور وہی وہ ابھی تک وہ جو اس نے پودے لگائے تھے ابھی تک وہ بڑھ رہے ہیں، اور ان میں جو پانی ڈال رہے ہیں وہ ابھی تک ان کی بقایا جات جو ہیں میاں نواز شریف
खुद और इसकी पूरी टीम और हमेशा वो जो उसका मिनिस्टर था ला, वो दहशतगर्दी का जो बेस है वो मैं आपको बताऊं कि ये दहशतगर्दों के सबसे ज़्यादा जो पैसे शिफ्ट हुए हैं पंजाब के बैंकों से शिफ्ट हुए हैं उधर सरहद वाली साइड और बलूचिस्तान वाली साइड और जहाँ भी। ये मेरे पास रिपोर्ट है, ये मैं वो बात नहीं कर रहा कि अपनी तरफ से कर रहा हूँ। बैंकों से अगर डिटेल्स ली जाए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर पैसा शिफ्ट हुआ है ना तो पंजाब के बैंकों से उधर शिफ्ट हुआ है जी। ये लीगल जो शिफ्ट हुआ है, जो वैसे वो थैलों में जाते हैं या जो भी जाते हैं वो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा बेशुमार गैर मुल्की करेंसी जो उन लोगों के पास होती है वो कहाँ से पहुँचती है, कंटेनर के कंटेनर पहुँच रहे हैं, फिर जो भी हो रहा है ये सारा ऑन रिकॉर्ड है। और ये इसका बेस जो है, बेस ये इसकी कुछ मदारस हैं हमारे पंजाब के अंदर हैं, कराची में हैं, जिन मदारस के बेसमेंट में ऑलरेडी असला पड़ा हुआ है, वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है और एजुकेशन के बहाने दाखिल करते हैं स्टूडेंट को। उनके तकरीबन वो बच्चे लेते हैं 10 से लेकर 20 साल के दरमियान के, और वो बच्चे लेते हैं जिनकी तरबियत किसी गांव से लेते हैं और उनको ऐसी तरबियत डाल देते हैं कि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये आर्जी है और जन्नत का इजी तरीका ये है कि तुम ये असला सीखो और या फट जो और फौरी डायरेक्ट तुम जन्नत में पहुंच जाओगे और वहाँ आपको बहुत बड़ा आला मुकाम मिलेगा। उसी वजह से पिछले अरसे में ये जो लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, तो ये क्योंकि बातें हम करते भी रहे हैं और लोगों को पता भी है, इस वजह से जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं और दाश की तरफ हमने जाना है। जब ये पिछले साल 2013 में ये हुआ कि सऊदी एक आलम था, उसने फतवा जारी किया कि ये नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए जो जहाद के लिए जा रहे हैं, पैसे के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक नई चीज़ मुतारिफ करवाई है कि नौजवान जो ख़वातीन हैं उनके लिए कि वो एक तरीका ख़वातीन को जहाद करने का वो बता रहे हैं कि जादुल निकाह एक नई टर्म उन्होंने निकाली है जिसका इस्लाम में कोई तल्लुक नहीं है। सारे जानते हैं, जो समझते हैं इस्लाम को वो जानते हैं, चाहे वो किसी भी, चाहे शिया हो सुन्नी हो, जिससे भी तल्लुक हो वो जानते हैं कि इसका इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं है। और जहाद वो होता है जो रियासत ऐलान करे, आज के दौर में जो रियासत ऐलान करे, उसका सरबराह करे कि हमारे मुल्क को ख़तरा है, इसको बचाना है, ये आप जहाद के लिए निकलो, अपने मुल्क को बचाओ, या इस्लाम को ख़तरा है तो उसको बचाओ। इस्लाम को ख़तरा मुसलमानों से हो सकता है जो दीन को लेकर आगे चल रहे हैं, जिनकी वजह से दीन फैला है, उनकी कम्बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको मारने का ये कोई इस्लाम है? तो ये उसको लेकर फिर लाल मस्जिद से जो था उस वाक़े में मैं, क्योंकि उनके फैसले में शामिल था, मैंने देखा जब वो नहीं मान रहे थे, उनके अंदर इतना हौसला था और इतनी ख़वातीन और सारी उनको ट्रेनिंग एजुकेशन की कम थी लेकिन असले की ज़्यादा थी। और उन ख़वातीन से मुझे खुद इत्फाक हुआ एज ए जर्नलिस्ट, वहाँ जाकर मैंने पूछा, जब सर्वे कर रहे थे 10 लड़के हम जर्नलिस्ट थे, और उनसे जब पूछा कि आप क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी हम टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते। ठीक है, हमें सिर्फ चंद एक चीज़ें बताई जाती हैं। सुबह आता है बंदा असम्बली में, वो बताता है आज की ये सूरत हाल है ताज़ा तरीन, और उसके मुताबिक हमें नहीं पता वो सही बता रहा है, गलत बता रहा है, या वो हमें जो बताता है हमें वही पता है। हमें टीवी देखने पर ममानत है जी, अखबारें पढ़ने पर ममानत है, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं जी इसमें फाशी है, तो आप लोगों को इधर नहीं। और इस कदर रोका जा रहा है आज के जदीद दौर में, और फिर हर किसी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना। फिर वहाँ से जो ख़वातीन, ये जादुल निकाह की जहाँ बात हुई है, मैं इसको फाइनल करता हूँ, टाइम थोड़ा रह गया है। जादुल निकाह के लिए जो पाकिस्तान से ख़वातीन गई हैं शाम, ठीक है, उन्होंने वहाँ की ये जो पिछले 5 माह से अभी तक 3600 ख़वातीन जो अरब ममालिक से और मुख्तलिफ इलाकों से 3600 ख़वातीन जो वापस आ चुकी हैं हमला होकर, और उनको नहीं पता कि ये किसका जो बच्चा होगा वो किसका होगा। ठीक, बहुत ही मुफीद गुफ्तगू रही आपसे, और दिल तो चाह रहा था कि अभी प्रोग्राम मज़ीद हम इसको आगे लेकर जाएँ, उस गुफ्तगू को आगे चलाएँ, मगर अब चूँकि नमाज का टाइम ठीक है अजान का है, तो हम इसको प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। तो बहुत शुक्रगुजार हैं हम चौधरी ज़फ़र इकबाल एडवोकेट साहब आपके, जर्नलिस्ट आबिद काज़मी साहब आपके, और नाज़रीन इस मौजू को लेकर हम अभी जल्द अयाम के बाद दोबारा हाजिर होंगे, और जो टारगेट किलिंग है और जो लॉ एंड ऑर्डर की अबतर सूरत हाल है और दाइश के हवाले से अपडेट करते रहेंगे। तो जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।